وہ ایک افریقن محاورہ پڑھا تھا کہیں کہ اگر آپ کو رات کو اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے اندھیرا جنگل ہو، اندھیری رات ہو، سنسان گھنے جنگل میں آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں تو آبویسلی خوفزدہ ہوں گے. تو اچانک آپ کو اندھیرے میں کسی جھاڑی کے اندر سے شیر کی دو چمکتی ہوئی انگارے کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں نا، تو سمجھ جانا کہ تمہیں اب دکھائی دی ہیں. وہ ساری رات سے تمہیں دیکھ رہا ہے. He is chasing you. شیر کا تعاقب بڑا مشہور ہے، بڑا سائلنٹ ہوتا ہے، بہت کوائٹلی چیز کرتا ہے. تو ایک بات بتا دوں، شیر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں جس دن سے پیدا ہوئے ہیں نا، اس دن سے دیکھ رہی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں، فرعونیت کر رہے ہوتے ہیں، مینیپولیشن کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں ہم نیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بزنس نیٹ ورکنگ میں بزی ہوتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں، ماں باپ بہن بھائیوں میں، اپنی ہابیز میں، اپنی چیزوں میں ہم سرشار ہوتے ہیں. اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ باڈی کے اندر کون سی بیماری پیدا ہو گئی ہے. Nobody knows. ایسے اچانک نہیں ہوتی جی، وہ چھوٹے سے کسی ڈاٹ کی طرح پیدا ہوتی. کہیں نہ کہ پیدائش تو ایسے ہی ہے نا، ٹائنی ہے ہر چیز کی، ایک ذرے کی طرح ہی ہوتی ہے پیدائش. تو پنپنے لگ جاتی ہے اندر. کسی کو کیا خبر ہے برین میں کہاں پہ ٹیومر پیدا ہو گیا ہے، کسی کو کیا پتا کہ کڈنی کی ڈیزیز کا آغاز ہو چکا ہے، کس کو پتا ہے کہ کتنی وینز جو ہیں ہارٹ کی وہاں پہ کیلشیم اکٹھا ہو کے بلاکیج پیدا کرنی شروع کر چکا ہے، کس کو پتا ہے. اور who knows کہ کون سی باڈی میں کس حصے میں خاموشی سے کینسر کا سنیک جو ہے وہ کرال کرنا شروع ہو گیا ہے. Nobody knows. وہ تو جب سمٹومیٹک ہوتے ہیں ہم، جب مینیفیسٹیشن آف دیٹ ڈیزیز اپیئر، جب وہ سامنے آتی ہے تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارے ساتھ. اور بظاہر باہر اس سے انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اپنے کاغذوں میں وہ اس کو زندگی پہ اعتماد ہوتا ہے، پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. اور لیکن بات یہ ہے کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ کچھ ہونے کا آغاز کب سے ہو گیا. اور میں تو ایک سٹیپ آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ جب انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، شاید اسی وقت کچھ ہو جانے کا پروسیس شروع ہو گیا ہوتا ہے اس کے اندر. اگر میں یہ کہوں کہ پین از فورس آف ڈیتھ، اٹس اے شو آف پاور. کیونکہ جب پین آتی ہے تو اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ انسان کو جب پین ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے اوپر جاتی ہے تو انسان کو موت کی سنسناہٹ، اس کی آہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. اس کے دل میں خوف کے سانپ رینگتے ہوئے کلبلانے لگتے ہیں کہ مجھے کچھ ہونے تو نہیں لگا. جو نفسیاتی موت کو ٹیک اوور کر گیا، ہوتی ہے ٹیک اوور. اللہ اپنا فضل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے نجات دیتا ہے بندوں کو. جو کر گیا وہ یوں سمجھو موت کے کلی خوف سے، ٹوٹیلٹی سے، اس کا جو ریڈیس ہے، جو اس کا فیلڈ آف موومنٹ ہے، اس سے آپ یوں سمجھو میرے اپنے کاغذوں میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اندازے ہیں، میں کوئی حتمی رزلٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نفسیاتی خوف میں سے نکل گیا وہ 70-80% کر گیا ہے، وہ نکل گیا ہے. پیچھے رہ گیا ہے فزیکل پین. اور اس کو ایک اور ویئرڈ ایگزامپل سے کر لیتے ہیں. جیسے اگر آفر کیا جائے کہ بیوی بچے بھی جنت میں ملا دیں گے آپ سے، بخش بھی دیا جائے گا، حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور جسم بھی دے دیا جائے گا، عقل بھی دے دی جائے گی، آپ کی مرضی کی ساری چیزیں دے دی جائیں گی، آپ کی کوئی بلانگنگ آپ سے، کوئی اٹیچمنٹ آپ سے نہیں چھینی جائے گی، صرف آپ کو فزیکل پین آئے گی، وہ بھی زیادہ نہیں آئے گی، آپ کی افورڈیبلٹی میں ہوگی. تو لائنیں، میرے استاد نے کہا تھا قبروں پہ لائنیں لگ جائیں گی مرنے والوں کی. کوئی نہیں رکنا چاہتا یہاں پہ.
اس لیے میرے اپنے خیال سے اگر سائیکولوجیکل پین کو، سائیکولوجیکل ڈیتھ کو ہم اگر میڈیٹیٹ اس پہ کر کے اس کو ڈگ کر لیں، اینالائز کر لیں، اس کو سکیل کر جائیں، انلائٹنڈ ہو جائیں اس کے بارے میں، تو یوں سمجھو کہ اب پیچھے رہ جائے گا درد اور اذیت. جب درد اور اذیت رہ گئی ہے نا، تو بات میری سن لو بھائیو، کہ بزدل بھی مرتا ہے، بہادر بھی مرتا ہے. جب وہ آ جاتے ہیں نا تو وہ لٹا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے نا کسی کو، تو تکلیف برداشت کرنے کی استطاعت بھی ساتھ ہی بھیج دیتا ہے. اور کیا ہوتی ہوگی استطاعت مجھے تو نہیں پتا، کوئی واپس آیا تو نہیں ہے آج تک بتانے کے لیے کہ کیسی ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا، اس سے زیادہ میں نے شخص کوئی نہیں دیکھی، تو میں اس کی پین کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا. ہمارا کام اس وقت انڈرسٹینڈنگ آف دی سیلف ہے، تاکہ ہمیں کم از کم پتہ تو ہو کہ کہاں تک ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کے فیئر سے آزاد ہو سکتے ہیں. تو مر جاتے ہیں، پھر جب مرنا پڑتا ہے تو سارے مر ہی جاتے ہیں. پھر میں نے تو یہی دیکھا ہے، بزدل بھی مر جاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں جو لوگ وہ بھی مر جاتے ہیں. جب لٹا لیتے ہیں، جب آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، تو پھر پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہوگا. اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. تو اس گھاٹی میں سے گزرنے کے لیے اب پریپریشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ، کہ اس میں سے گزرنا ہے. تو اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے. اور پریکٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل ڈیتھ جو ہے وہ مرنے سے پہلے پاسبل ہے کہ آپ خود کر لیں. اس میں یہ ہے کہ اٹیچمنٹ سے دستبردار آہستہ آہستہ ہونے کی کوشش کریں. جب دستبردار کہتا ہوں تو دفعہ دور کرنے کی بات نہیں کرتا. لوگ ایکسٹریمٹیز میں چلے جاتے ہیں چیزوں کو لے کے. اگین رول بتا رہا ہوں، گفتگو سننے کا، انڈرسٹینڈنگ آف دی سیل کا، سینٹر لائن میں رہنا، نارملائز کرنا. جنونوں میں نہیں جانا، بچوں کے پیچھے، بیویوں کے پیچھے، محبتوں کے پیچھے، اور وہ اپنے پیشن کے پیچھے، آرٹس کے پیچھے، کریٹیوٹی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے. جنونوں میں نہیں جانا. نہیں، گلے نہیں کٹوانے ہیں، بلیڈ نہیں ہونا، گلا ایک جگہ پہ کٹوانا ہے. ان اٹیچمنٹ سے نجات کے لیے کٹواؤ. سنت ہے. تو اس کی تیاریاں کرنی شروع کریں، اس کے اوپر میڈیٹیٹ کریں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. یہ جو فزیکل پین ہے، اس کا ایویڈنس میرے پاس ایک اور بھی ہے، کہ آپ شہید کی مثال دیکھیں کہ آگے بڑھ کے موت کو گلے لگاتا ہے. یعنی سائیکولوجیکل ڈیتھ کو بھی ہراتا ہے اور فزیکل ڈیتھ کو بھی ہراتا ہے. پین کو بھی شکست دیتا ہے، فیئر کو بھی شکست دیتا ہے. اس لیے تو اتنی بڑی جزا ہے کہ قطرہ گرنے سے پہلے معاف ہے. اور شہیدوں کے بارے میں اللہ نے کتنی زیادہ محبت سے بات کی کہ ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا. ہمیں کہا کہ زندہ ہے. جب میں نے کہا کہ تکلیف کو ہرا دیا، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ تکلیف اس کو آئی نہیں، آتی ہوگی، گلے لگا گیا وہ، تو محبت کی انتہا کر گیا. دیکھیں جی، سب سے بڑی اگر میں نے ڈیوائن لو کی کوئی نشانی دیکھی ہے نا، سب سے بڑی، تو وہ شہادت ہے. نو ڈاؤٹ. پورے کا پورا سسٹم ہی بائی پاس ہے. اف سم بڈی از لوکنگ فار اے ریئل شارٹ کٹ، تو شہادت ہے ہی کچھ نہیں، کرنا ہی کچھ نہیں، سیکھنا ہی کچھ نہیں، پڑھنا ہی کچھ نہیں، کرنا ہی کچھ نہیں ہے. وہ نمازیں پڑھ رہا عام آدمی ہے، اور شیویں کر رہے ہیں، پتہ نہیں داڑیاں ہیں نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن رینک لگ گئے ہیں، شہید لکھ دیا گیا نام کے ساتھ. اور یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ نہیں جاتے. تو بہرحال جو مرا ہے وہ اللہ پہ کسی یقین کے ساتھ ہی مرا ہے نا، یہ بحث بنتی نہیں ہے. تو میں نے انسان کے اندر سب سے بڑی جو صفت دیکھی ہے، کیونکہ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بندہ، یہ تو بحث والی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، اور وہ کود جاتا ہے، اور وہ رولز کو بریک کرتا ہوا، وہ سٹرکچر کو، سسٹم کو بریک کرتا ہوا کہ سسٹم نے اس کی طرف آنا تھا، وہ سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی شان. اللہ نے انسان کو بنایا اور اس میں کیسے کیسے رنگ بکھیرے اور اس کو کتنا خوبصورت بنایا، اور کہا اس کو اسفل سافلین، اور کہا ثانی تقویم، اوپر کر دیں گے، نیچے کر دیں گے. بلندی پہ جانا چاہے تو ایسی بلندی عطا کرتا ہے اللہ کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور پستی آئے تو ایسی آ جاتی ہے کہ خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اور درد تو بہرحال انبیاء کو بھی پہنچا ہے، لیکن خوف سے نجات بڑی شے ہے، بڑے نصیب کی بات ہے.